السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ اور رائٹ سائڈ پہ ریڈ بٹن ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اور آج کی خاص خبر یہ ہے جو کہ بریکنگ نیوز ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، شاید اب تک آپ کو یا کل تک بھی آپ کو یہ نیوز نہ پہنچے کہ عمران خان کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ وہ نیتن یاہو سے ملاقات کریں۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کر چکے ہوں، لیکن فی الحال میں کہہ رہا ہوں کریں، اور عنقریب کریں گے۔ حالات کچھ ایسے ہیں۔ اور دوسری ایک نیوز ہے کہ ایک بڑا کنٹری جو کہ تیاری کر رہا ہے مسجد اقصیٰ کو گرانے کی، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، اور وہ حالات اس طرح پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ کدھر ہے، مسجد اقصیٰ کون سی ہے، اور کیا کہتے ہیں ٹیمپل جو گولڈن جو ڈوم یعنی گولڈن گنبد والی ایک مسجد ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ دوسری ہے، اس کا رخ دوسری طرف ہے اور وہ نہیں ہے، اور اسرائیلی اس کو گرانے کے چکر میں ہے۔ تو ہمارے اپنی گرا رہے ہیں تو اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے لڑنا چاہیے، ہمیں اپنے مذہب سے لوئل ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مذہب سے ہیں، وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں، ہم اپنی کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ سب سے گرم گرم نیوز ہے کہ آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہو کہ عمران خان، اور سوچا بھی نہیں ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نیتن یاہو سے ملاقات کریں چھپ کے، جیسے کہ پچھلے دنوں جو ہے ایم بی ایس نے کی تھی ملاقات، اور بالکل اسی قسم کی کچھ ملاقات جو ہے عمران خان کی کروائی جا رہی ہے۔ لیکن اندر اندر جو ہے ملکوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے جو اوپن نہیں کی جاتی، اور وہ ملاقات ایسی ہوتی ہے جو ملکی حالات اور انٹرنیشنل حالات پر ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس پر اسرائیل کی اور پاکستان کے لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، فورن آفس وغیرہ کے دوسروں کی، لیکن جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے، اس حوالے سے اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی اگلے سال تو انہوں نے کر ہی لینا ہے، اور جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں شور مچایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو یہ پریپیئر کرتے ہیں۔ اتنا شور مچا ہے، لوگوں کو نکال دیا سعودی عرب سے، ایک مصیبت پڑی ہے، اخبار والے چیخ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ یہ چیخم دھاڑ اور شور شرابے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار جہنم میں جائے سب کچھ، یار تسلیم کرو، کیا جھگڑا کیا ہوا ہے، تاکہ ہم لوگ کو جاب بھی ملے اور یہاں پہ بزنس ہے، سب کچھ آئے، تو تسلیم کر لینے سے ہمیں کیا نقصان ہے۔ تو اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا میڈیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا تو خیر نہیں، لیکن ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو فیور کرتا ہی ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کر لینا چاہیے، بلکہ کیوں نہیں کیا، شروع سے ہی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا میں مائٹ از رائٹ، آپ لڑ تو سکتے نہیں ہیں، اور آپ کے ملک کو جو ہے ترقی کرنے میں ہمیشہ پرابلم، روڑے اٹکائے جائیں گے، قرضہ نہیں ملے گا، کرپشن ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ بھی تسلیم کرو، لڑ جھگڑ کے کرو، مائٹ از رائٹ والی بات ہے۔ تو یہ سب سے گرم نیوز ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں، اسی وقت انہوں نے کر لیا تھا، سمجھ لیں۔ یعنی میں پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہوں، اس لیے کہ نئی پارٹی ہے، ابھی آزمایا جا رہا ہے، تو میں بھی آزما رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ تسلیم تو کر لیں گے، اور عمران خان نے ادھر تسلیم کیا، ادھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اتنے سال سے ہمارے یہاں جو اسلامی جماعتیں جو ہے ذرا ذرا سی بات پہ رشیا کے لیے چیختی تھیں، اور کافر اور غیر مسلم اور یہ وہ جو شور مچا رہی تھیں، وہ سب سانپ سونگھ گیا ہے، خاموش بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ بھی تھوڑی بہت ویور جو ہیں ہمارے، آپ بھی تھوڑے بہت اس بات کو تو سمجھتے ہوں گے کہ بھئی کہیں گلاس ٹوٹتا ہے تو آدھا شہر جلا دیتے ہیں اٹھا کے۔ یعنی کوئی جاہل آدمی جو ہے کوئی گستاخی کرتا ہے، اور جو گستاخی کرتا ہے اس کو ظاہری بات ہے وہ کوئی اس مذہب کا، وہ تو لام مذہب ہوتا ہے، اس کو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، اور وہ تو ہیٹس آدمی ہوتا ہے، رسسٹ ہوتا ہے، اور یا تو اس سے کہلوایا جاتا ہے یا وہ خود کہتا ہے دنیا میں شور مچانے کے لیے۔ اور یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 6 مہینے اور سال کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی گستاخی ہوتی ہے، اور پورے مسلم ورلڈ میں تو خیر جلوس نکلتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ توڑ پھوڑ سارا کچھ ہمارے یہی ہوتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا۔
کرنے والا کام گزر جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں شہر کی اسٹریٹ لائٹیں توڑ پھوڑ سارا کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایک موقع مل جاتا ہے جلوس نکالنے کا اور زیادہ چندہ جمع کرنے کا، کہ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی چندہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کرو، ہم جلوس نکال لیں اور ہمیں فنڈنگ کرو، اور لوگ فنڈنگ کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے جو پیسہ آتا ہے ہمارے مدرسوں وغیرہ کو، وہ تو اچھے کام کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کچھ لوگ غلط کام میں بھی یوز کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ اسلامی لیڈر ہیں جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنا اور مسجد اقصیٰ کو گرانا، یہ دو باتیں آپ میری نوٹ کر لیں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ پیچھے نیوز آ رہی ہے، یہ نیوز آ رہی ہے کہ عمران خان کو ملوانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں شاید آپ کو یہ اب آپ کو زیادہ نظر آئے گی، تھوڑا سا میں شاید سائڈ آپ خود پڑھ لیں۔ یہ میں نے نیوز نکالی ہے، سرچ کی ہے، اور یہی ہمارا سورس ہوتا ہے۔ یعنی مقصد یہ کہ منہ سے جو الفاظ کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کہے جا چکے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ پھر بھی اگر یہ کہ ہماری ویڈیو میں کوئی آپ کو اعتراض ہو کچھ ہو، تو آپ نیچے جو ہے کمنٹس میں آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ بھئی یہ خبر آپ نے غلط دی ہے، یہ وقت سے پہلے دے دی ہے، کچھ بھی، وہ ہم ویڈیو ہی ہٹا دیں گے۔ لیکن یہ پیچھے لگا ہے، یہ پڑھ کے نیوز میں دے رہا ہوں آپ کی، اور کچھ ہمارا سرچ ہوتا ہے، کچھ ہمارا اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے حساب سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی پلین جو ہے وہ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ اترا اور چلا گیا۔ اترا کیوں تھا؟ کوئٹہ سے قریب راستے میں اور کوئی ایئرپورٹ نہیں پڑتا، عمان کا پڑتا ہے، دبئی کا پڑتا ہے، یہاں کیوں اتر گیا؟ تو یہ بھی ایک رازی کی بات تھی۔ پہلے تو کہہ رہے تھے نہیں اترا تھا، پھر پتہ چلا پیٹرول لینے کے لیے اترا تھا۔ لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ ایئر لائن یا پرائم منسٹر ایئر لائن اتر جائے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خیر ایسا ہوا تھا۔ معجزے تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، معجزے تو ہوتے ہیں بھائی۔ ابھی خادم حسین رضوی جو ہے، ان کی خبر پہ معجزات کی ویڈیو بہت ساری آ رہی ہے، اب گوگل میں آپ سرچ کر کے دیکھیں تو اس طرح ہمارے معجزے ہوتے ہوئے عمران خان بھی معجزانہ طور پہ آپ نظر آئیں گے ملتے ہوئے۔ لیکن تسلیم اگلے سال ہم کر لیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی ایسا کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے جس میں ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور حکومت کی بھی گردن بچی رہے گی۔ یہ ہے، تو یہ آپ لوگوں کو نیوز دینی تھی، یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ اور یہ میں رات میں جو ہے اس وقت جو ہے میں یہاں یورپ کے ایک شہر میں ہوں، وہاں بیٹھا ہوں، اور رات میں مجھے یہ نیوز ملی کہیں سے، تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو کھول کے اور آپ کو بتایا جائے کہ بھئی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان نتنیاہو سے ملنے والے ہیں، جیسے MBS پیچھے ملے تھے، اور یہ ایک معمہ بنا ہوا کہ ملے تھے یا نہیں ملے تھے۔ یہ بھی ایک معمہ ہوگا کہ عمران خان ملیں گے یا مل چکے ہیں یا ملے تھے، یہ ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا آپ غور کریں۔ میں ہوں نجف علوی اور واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا بٹن ہوگا جس پہ سبسکرائب لکھا ہے، اسے دبا دیں اور فیس بک پہ شیئر کر لیں۔ یہ جو گرم نیوز ہے اس کو فیس بک پہ ضرور شیئر کریں اگر آپ میری بات کو فیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ہوں نجف علوی، یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل، اور کل بھی ہم آئیں گے اور اسی خبر کے حوالے سے آگے بھی بتائیں گے، تو اس وجہ سے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔